سچ ہے، کالج کی زندگی بہت پرکشش اور یادگار ہوتی ہے۔ اسی بہترین دور کی میری ساتھی شاہینہ تھی، جو اپنی نادانی کے ہاتھوں زندگی کی خوشیاں گنوا بیٹھی۔ شاہینہ بہت ذہین لڑکی تھی۔ اسے خالق نے حسن کی دولت بھی عطا کی، جو اسے ساری کلاس میں منفرد بناتی تھی۔ اس کا اپنا الگ ایک انداز تھا، پڑھائی کے علاوہ غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی سب سے آگے رہتی۔ کالج ہو یا کلاس روم یا کھیل کا میدان، کوئی اس سے سبقت نہ لے سکتا تھا۔ میں اپنی اس دوست پر فخر کیا کرتی تھی۔ بزرگوں کا یہ کہنا درست ہے کہ انسان کی حیات نصیب کے تابع ہوتی ہے، حسن و دانائی کے نہیں۔ شاہینہ کی زندگی اس کہاوت کی جیتی جاگتی مثال ہو گئی۔ اس کے پاس کسی شے کی کمی نہ تھی۔ یہ نصیب کی خرابی ہی ہوگی کہ وہ چہچہاتی بلبل اداسی اور دکھ کے جنگل میں ایسی پھنسی کہ کالج ہی کو خیر آباد کہنا پڑا۔ اس کے بعد ایسی گم ہوئی کہ پھر مجھ کو ملی اور نہ کبھی کالج آئی۔ اچانک اس نے اپنی ساری صحت مند سرگرمیاں چھوڑ دیں۔ ہر دم ہنسنے مسکرانے والی کے ہونٹ سل گئے۔ پتہ نہیں کیا ہوا تھا اسے کہ مسکراہٹ اس کے لبوں پر سے غائب ہو گئی۔ چمکتی آنکھوں میں خاموشی اور اداسی نے ڈیرے ڈال دیے۔ وہ کلاس میں کھوئی کھوئی سی رہنے لگی اور کالج بھی کم آنے لگی۔ وہ کسی گہرے سمندر کی طرح چپ چاپ تھی، جس کی تہہ میں کوئی بڑا طوفان چھپا ہوا تھا۔ میں اکثر اس سے پوچھا کرتی کہ کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ۔ جواب ملتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں کہتی، پھر تمہاری شوخیاں کہاں گئی ہیں؟ کہنے لگتی، وہم ہے تم کو۔ یہ کہہ کر ٹال جاتی کہ میری فکر نہ کرو، میں ٹھیک ہوں۔ لیکن میں کیسے اس کی فکر نہ کرتی؟ میں تو اسی الجھن میں تھی کہ آخر اسے ہوا کیا ہے۔ تبھی اس نے اچانک کالج چھوڑ دیا۔ مجھے بہت صدمہ ہوا، مگر میں کچھ کر نہیں سکی۔ میں نے تعلیم مکمل کر لی تو زندگی کا یہ سنہرا باب بند ہو گیا۔ میری شادی ہو گئی، میں شوہر کے گھر آ گئی۔ میں راولپنڈی سے اسلام آباد آئی تھی۔ ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ پرانی یادیں پس منظر میں چلی گئیں۔ سارے واقعات دل کی کتاب میں محفوظ ہو کر بند ہو گئے۔ ایک روز میں چیک اپ کے لیے ہسپتال گئی تو نرس کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی، کیونکہ یہ میری پیاری دوست شاہینہ تھی۔ میں نے کہا، تم اور یہاں؟ تم تو ڈاکٹر بننا چاہتی تھیں۔ کہنے لگی، میں ڈیوٹی پر ہوں، یہاں تمہارے سوالات کے جواب نہیں دے سکتی، کبھی باہر ملو گی تو بتا دوں گی۔ میں نے اس کو اپنا ایڈریس دے دیا۔ کچھ دنوں بعد وہ مجھ سے ملنے آئی۔ گزرے دنوں سے شناسائی کا سفر منٹوں میں طے کر لیا۔ باتوں باتوں میں نے اس کی حالیہ زندگی کے بارے میں پوچھا تو وہ افسردہ ہو گئی۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی گہری ہو گئی اور پلکوں تلے ننھے منھے ستارے سے چمک اٹھے، جن کو اس نے اپنے آنچل کے پلو میں چھپا لیا۔ بولی، ایسی باتیں مت پوچھو تو اچھا ہے، میری قسمت میں دکھ لکھے تھے سو مل گئے، راکھ میں دبی چنگاریاں کریدنے سے کیا حاصل؟ کیوں نہ پوچھوں، دوست ہوں میں تمہاری۔ تم تو ایسی غائب ہوئیں کہ میں بس ڈھونڈتی رہ گئی، اب ملی ہو تو مجھے سب بتانا ہی پڑے گا۔ کہنے لگی، سارا، مانو کہ ہر دور میں انسان طالب علم ہی رہتا ہے، وہ وقت کے ہاتھوں میں بہت کچھ سیکھتا ہی رہتا ہے۔ جو میں کل تھی وہ آج نہیں ہوں، اور جو آج ہوں وہ کل نہ رہوں گی۔ میں نے جو سوچا جو چاہا سب کچھ اس کے برعکس ہو گیا۔ اب تو صبر بھی آ گیا ہے۔ اپنی خوشیوں کے لاشے کو مدت ہو گئی دفن کرنے کے بعد۔ اس نے نہ جانے کب سے بند باندھ رکھے تھے سو ٹوٹ گئے۔ میں نے اسے رونے دیا، سوچا کہ یہ ہماری ہمدردی بھی بڑی چیز ہے، جو پتھر جیسے انسان کو بھی پانی کر دیتی ہے۔ کچھ دیر بعد جب اس کا غبار غم گھٹا کی صورت میں برس کو صاف ہو گیا تو اس نے بتایا، جانتی ہو نا کہ کالج کے شروع دنوں میں میری زندگی کتنی پرسکون تھی، تمہارا ساتھ تھا اور بے فکری تھی، وقت مزے سے گزر رہا تھا کہ انہی دنوں میری ملاقات شہر یار سے ہو گئی۔ میرے سکون کا خاتمہ ہو گیا۔ وہ ہمارے محلے میں نیا رہائش پذیر ہوا تھا۔ اس وقت میں کالج جاتی تھی، وہ بھی دفتر جانے کو اپنے گھر سے نکلتا تھا۔ اکثر ایک ہی بس میں سوار ہوتے۔ اس کا دفتر ہمارے کالج سے تھوڑا سا آگے تھا۔ رفتہ رفتہ میں اس کی ہم سفری کی عادت ہو گئی۔ مجھ کو اس کے ساتھ چند ساعتوں کا یہ سفر اچھا لگتا تھا۔ شروع میں ہم ایک دوسرے سے بات نہ کرتے، رفتہ رفتہ ایک آدھ جملے میں بات کر لیتے۔ مجھے سیٹ نہ ملتی تو وہ اپنی جگہ مجھے دے دیتا، خود کھڑا رہتا اور میں اس کی نشست پر بیٹھ کر سفر کرتی۔
بس یہی اس کی رواداری وبال بن گئی۔ مجھ کو احساس تک نہ ہوا کہ میں کس فریب میں پھنستی جا رہی ہوں۔ وہ خوبرو انسان مخلص بھی تھا۔ ہمارے درمیان لاشعوری طور پر انسیت ہوئی۔ پھر نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ وہ ٹریننگ کے لیے چند ہفتے کے لیے دوسرے شہر چلا گیا۔ اس کے اس طرح غائب ہو جانے سے میں وسوسوں کا شکار ہو کر بیمار پڑ گئی۔ ان دنوں کالج میں بھی پریشان رہتی تھی۔ میں اس کی جدائی میں پریشان تھی۔ وہ واپس آیا تو اس کے چہرے پر بھی رونق نہ تھی۔ ایک دوسرے کو دیکھا تو ہمارے چہروں کی رونقیں لوٹ آئیں۔ ہمارا خون جدائی کے آسیب نے چوس لیا تھا۔ ہمارا تعلق 1.5 سال رہا، مگر اس امر کو کسی کی کانوں کان خبر نہ ہونے دی۔ ہم کبھی تنہائی میں نہ ملے، حالانکہ وہ اپنے مکان میں تنہا رہتا تھا، لیکن اس نے مجھے وہاں کبھی آنے کا نہ کہا۔ جب ملنا ہوتا ہم کسی پارک یا مارکیٹ میں ملتے جہاں ارد گرد لوگ ہوتے۔ اس کی یہی بات میرے لیے باعزت اور اس کے بلند کردار ہونے کی دلیل تھی۔ وہ ہمیشہ مجھے محنت سے پڑھنے اور آگے بڑھنے کی تلقین کیا کرتا۔ میں اسے کیا بتاتی کہ اس کی شربتی آنکھیں مجھے پڑھنے نہیں دیتی۔ میں اس کو ہر بات بتاتی اور وہ بھی مجھے اپنے متعلق ساری باتیں بتایا کرتا۔ اس کی باتیں بہت خوبصورت ہوتیں۔ میں مکمل طور پر اس کی شخصیت میں کھو گئی۔ ایک دوپہر کو میں اور امی جان برآمدے میں بیٹھی تھیں۔ میرے سامنے میری کتابیں بکھری پڑی تھیں۔ انہی کتابوں میں سے ایک میں نے شہریار کی تصویر چھپا رکھی تھی۔ میں پڑھنے میں مگن تھی کہ امی نے وہی کتاب اٹھا لی۔ تصویر اور آنکھ میں سے فرش پر جا گری۔ امی نے تصویر دیکھ کر پوچھا، یہ کس کی ہے؟ میں نے کہہ دیا، مجھے نہیں معلوم کون ہے، کالج سے آتے ہوئے رستے میں پڑی تھی، میں نے اٹھا کر کتاب میں رکھ لی۔ ایسے ہی کسی کی تصویر کتاب میں رکھ لی؟ امی نے مجھے گھورا اور تصویر پھاڑ کر پھینک دی۔ اس روز تو والدہ نے مجھ کو مزید کچھ نہ کہا، لیکن قدرت کو میرے راز کی پردہ پوشی منظور نہ تھی کہ ایک روز جب کہ میں کالج سے لوٹی تھی کہ امی نے شہریار کی 4-5 فوٹو میرے سامنے لا کر پٹکیں اور کہا، کیا یہ سب بھی تم کو گلی میں پڑی ملی تھیں؟ ان کو الماری کے سیف میں رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ یاد آیا کہ صبح جلدی میں اپنی چابیاں الماری میں لگا کر نکالنا بھول گئی تھی۔ تبھی انہوں نے اس میں لگی سیف کھول کر دیکھی اور یہ تصویریں اٹھا لیں۔ ساتھ کچھ شہریار کے ہاتھ سے لکھے پرچے بھی تھے۔ وہ بولی، شک تو مجھے اسی روز پڑ گیا تھا، اب یقین بھی ہو گیا ہے کہ تم کس راستے پر چل پڑی ہو۔ تم کو شرم نہیں آتی؟ کالج پڑھنے جاتی ہو یا ہماری عزت کو مٹی میں ملانے؟ سچ سچ بتاؤ کہ یہ شہریار کون ہے؟ کیا بتاتی؟ لہو میری رگوں میں منجمد ہو گیا تھا۔ اس روز پہلی بار انہوں نے مجھے مارا اور کہا کہ تمہارے باپ کو آ لینے دو، سب بتاتی ہوں تاکہ وہ تیرا بہت جلد فیصلہ کر دیں۔ ماں بہرحال ماں ہوتی ہے۔ انہوں نے والد کو بتانے کی دھمکی تو دی مگر بتایا نہیں۔ اب میں شہریار کو بتانا چاہتی تھی کہ امی جان کو سب معلوم ہو گیا ہے، مگر ماں نے تو مجھ کو کالج جانے سے ہی روک لیا تھا۔ چند دن گھر میں ماں ہی بے آپ کی طرح تڑپتی رہی۔ بالآخر ایک روز موقع مل گیا۔ امی خالہ کی فوتگی میں گئی ہوئی تھیں۔ میں گھر سے نکلی اور ایک دکان سے شہریار کو اس کے آفس میں فون کیا۔ صد شکر کہ فون اسی نے اٹھایا۔ میں نے کہا، ملنا چاہتی ہوں، ضروری بات ہے۔ کہنے لگا، تم نزدیکی ریسٹورنٹ میں آ جاؤ، میں بھی وہاں آ جاتا ہوں۔ اس نے دفتر سے اٹھنے میں توقف نہ کیا اور 15 منٹ میں وہاں پہنچ گیا۔ جب میں ریسٹورنٹ کے سامنے پہنچی، وہ باہر کھڑا میرا انتظار کر رہا تھا۔ ہم اندر جا کر بیٹھ گئے۔ اس نے چائے کا آرڈر دیا۔ میں نے اس کو ساری رام کہانی سنائی۔ ڈر کس بات کا ہے؟ بولا، میرے ہوتے تمہیں کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ہماری ترقی ہو گئی ہے، گاڑی بھی آفس کی طرف سے مل گئی ہے۔ امی ابو کو اپنے پاس بلوا رہا ہوں، وہ آ کر تمہارے والدین سے رشتے کی بات کر لیں گے، پھر جو ہوگی دیکھی جائے گی۔ غرض اس نے مجھے تسلی دی تو دل کو کچھ قرار سا آ گیا۔ میں اس کے ساتھ گھر کے نزدیکی ریسٹورنٹ میں پہلی دفعہ گئی تھی۔ بدقسمتی سے محلے کے 2 آدمیوں نے ہم کو وہاں بیٹھے دیکھا اور چائے پیتے دیکھ لیا۔ انہوں نے میرے والد کو یہ بات بتا دی۔ ان کو بہت برا لگا، وہ آگ بگولا ہو گئے اور گھر آ کر مجھ پر بہت غصہ کیا۔ اماں نے ان سے کہا، تم ایک بار اس لڑکے سے مل تو لو، شریف گھرانہ ہے اور اچھی نوکری ہے تو کر دو اس سے بیٹی کی شادی۔ کیا ہر کوئی آئے گئے سے کر دیتا ہے بیٹی کی شادی؟ اس کی شرافت تو اسی بات سے ثابت ہے کہ محلے دار ہو کر کسی کی بیٹی کو لیے ریسٹورنٹوں میں پھرتا ہے۔ تم ایسے کے ساتھ شادی کا کہتی ہو، مجھ کو نظر آیا تو شوٹ کر دوں گا۔ مجھ پر بس پابندی اور بڑھ گئی۔
اب تو گھر سے نکلنا بھی محال ہوا۔ محلے میں بات نکل گئی، لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ ماں باپ کی نظروں سے گر جانے کی ذلت ایک طرف، جبکہ لوگوں کی طرح طرح کی باتیں کرپناک اور جان لیوا تھیں۔ محلے کے انہی دو نوجوانوں نے شہریار کی بھی جا کر خوب خبر لی۔ ایک روز اس کو چوک میں جا لیا اور کہا، بھائی ہیرو، کیسا چل رہا ہے تمہارا رومانس خواجہ صاحب کی لڑکی کے ساتھ؟ لگتا ہے یہاں نوکری کرنے نہیں، عشق کرنے آئے ہو۔ یہ جملہ سن کر شہریار کو بہت غصہ آیا۔ وہ ان لوگوں سے جا کر بھیڑ گیا۔ لڑائی جھگڑا ہوا جس میں میرا نام بھی لوگوں نے برملا لیا۔ غرض رسوائی ہونا تھی سو ہو گئی۔ ایک روز اپنی ملازمہ کو ہمارے گھر بھیجا۔ یہ ہماری ملازمہ بھی رہ چکی تھی۔ راحت نام تھا اس عورت کا، جس نے گھر آ کر چپکے سے مجھے شہریار کا خط دیا۔ میں نے کمرے میں جا کر پڑھا۔ لکھا تھا، کسی صورت ملو اور جواب پرچے پر لکھ کر راحت کو دے دو۔ میں نے 2 سطریں جلدی سے لکھی، اس سے پہلے کہ امی کچن سے باہر آتی، جا کر راحت کو پرچی تھما دی۔ اگلے روز شہریار کے والدین امی ابو سے ملنے آئے اور رشتے کی بات کی۔ وہ نہ مانے، بلکہ والد نے سیدھے منہ بات نہ کی۔ امی سے کہا، ان سے کہہ دو کہ یہ دوبارہ یہاں نہ آئے۔ وہ بے عزت ہو کر چلے گئے۔ میں راحت کی پیغام رسانی کی بدولت ایک روز موقع پا کر شہریار سے ملی۔ اس نے کہا کہ سیدھے طریقے سے تو تمہارا رشتہ ملنے والا نہیں ہے۔ میں تو شریفانہ طریقے سے تم کو شادی کر کے لے جانا چاہتا تھا، لیکن اب مرد ہونے کے ناطے میرا یہی فیصلہ ہے کہ تم ہمت سے کام لو اور ہم عدالت سے شادی کر لیں۔ کیا تم یہ قربانی دے سکتی ہو؟ میں اپنا سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، ماں باپ، بہن بھائی، گھر بار۔ کیا تم ایسا کر سکتی ہو؟ نہیں شہریار، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ مر تو سکتی ہوں مگر ماں باپ کی عزت کو داو پر نہیں لگا سکتی۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اس نے مجھے بے وفائی کا طعنہ بھی نہ دیا، بلکہ کہا کہ ٹھیک ہے تو پھر مجھے بھول جاؤ، آج کے بعد ہم کبھی نہیں ملیں گے، کیونکہ شادی نہیں کر سکتے اور یوں ہی ملتے رہے تو رسوائی ہوگی اور پھر تباہی بھی ہوگی، لہٰذا مجھے بھول جانا بہتر ہے۔ میں بھی تم کو بھلانے کی کوشش کروں گا۔ اس کے بعد اس نے اپنا تبادلہ کروا لیا اور ہمارے شہر سے ہی چلا گیا۔ میں گھر میں قید ہو گئی۔ میرے بدن میں لہو کی طرح وہ بہتا تھا۔ جب وہی نہ رہا تو میں بھی نہ رہی۔ جدائی کا گھن مجھے اندر ہی اندر کھانے لگا۔ میں ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی۔ محلے میں رسوا ہو گئی تھی۔ اچھا رشتہ اب کہاں سے آتا؟ ادھر والدین میری حالت دیکھ رہے تھے کہ میں گھلتی جا رہی تھی۔ انہوں نے سوچا میری شادی کر دینی چاہیے، شاید اس طرح ٹھیک ہو جاؤں۔ لہٰذا میرے ماموں کو بلوایا اور کہا کہ تم ہماری شبو کا رشتہ لے لو۔ وہ بولے، جب میں نے منت کی، آپ لوگوں نے میرے چھوٹے بیٹے کو رشتہ نہ دیا، اب جب اس کی شادی کر دی تو بلا کر رشتہ دے رہے ہو۔ میں چھوٹے کی بات نہیں کر رہا، تمہارے بڑے لڑکے ریاض کی بات کر رہا ہوں۔ اس کی بیوی کو مرے بھی 8 سال گزر چکے ہیں، اس کا گھر دوبارہ سے بساؤ۔ ہاں، اس بابت میں ریاض سے بات کرتا ہوں، شبو اپنی بچی ہے، اس کے بچوں کو بھی ماں کا پیار دے گی۔ البتہ ریاض اور شبو میں عمروں کا فرق کافی ہے، اس بارے میں سوچ لو۔ سوچ لیا ہے، ابو نے کہا۔ اتنا فرق نہیں ہے، 12-15 سال کا فرق چلتا ہے۔ اس طرح انہوں نے جلدی میں میری شادی ریاض سے کر دی۔ انہوں نے میری قربانی کا صلہ ادھیڑ عمر ریاض کی شکل میں دیا۔ بد شکل اور بدنما، اکھڑ مزاج، مٹی کے بت کو دلہن بنا کر وہ اپنے گھر لے آیا۔ اس کو بھی بہت جلد معلوم ہو گیا کہ مجھ سے اس کی شادی ایک بہت بڑی غلطی ہے، کیونکہ میرے پاس اس کے لیے کوئی محبت بھرا جذبہ نہیں۔ شوہر کے گھر روپے پیسے کی کمی نہ تھی۔ ریاض ابو دھابی میں کما رہا تھا، مگر سکون کی جھنکار میرے دکھ کو کم نہ کر سکی۔ میں اپنی سسرال میں صرف 15 دن رہی۔ ریاض واپس ملازمت پر ابو دھابی چلا گیا۔ اس کا ساتھ میرے لیے کسی سزا سے کم نہ تھا۔ اس کے جانے کے بعد میں اور بیمار پڑ گئی۔ ساس سسر مجھے میکے لے آئے، والدین کے گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ کہا یہ ٹھیک ہو جائے گی تو لے جائیں گے۔ میرا مرض اب ٹھیک ہونے والا نہ تھا۔ ریاض نے مجھے کئی بار ابو دھابی بلانا چاہا، میں نہ گئی۔ اس نے سال بھر خرچہ بھیجا، پھر خرچہ بھیجنا بند کر دیا اور مجھ سے کوئی ناتا نہ رکھا۔ اب میں والدین کے پاس ہوں، نرسنگ کا ڈپلومہ کیا، نوکری کر لی، خود کما رہی ہوں، زندگی کی گاڑی کھینچ رہی ہوں۔ مجھے اس کی داستان غم سن کر دکھ ہوا۔ تھوڑی دیر بعد وہ چلی گئی۔ میں سوچتی رہ گئی کہ شاہینہ صحیح تھی یا اس کے والدین نے صحیح فیصلہ کیا۔ اس بابت کوئی کیا انصاف کرے گا؟ بہرحال بد نصیبی سے اس کی زندگی تو تباہ ہو ہی گئی۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے
تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔